حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے. کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے. کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی. اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا. فرمایا ننگے پیر آ گئے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات کو، کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے کوئی چکر ہی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا، یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں. کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے، تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے. اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا. کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے. آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو. تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں. صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں، وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل، اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو، حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کو منع نہیں. حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی. حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی. کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھیں، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا. فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے، میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے. فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے. اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے، کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی. میں نے کہا کیا بتاؤں، تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے. عمر کو دنیا سے پیار، اور دنیا سے پیار نہیں تھا، دعا پتہ کیا تھی؟ یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موت فی بلد حبیبک. اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا، موت شہادت کی دینا، اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے، باہر جا کے نہیں، یہی میدان لگے مدینے میں، یہی موت آئے، اسباب بنا، میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑھا. ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا لیا، درے مارتے. بی بی کہتی عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، پھر پانی منگاتے.
पानी पी के फिर मारते। ये वही उम्र है जो कहते जो कलमा पड़ेगा गर्दन काट दूंगा। ये वही उम्र है जो कोई गरीब मिस्कीन करीब नहीं फटक सकता था, लौंडी को दुर्रों से मारते। वही उम्र कलमा पड़ गए। और पहले तो एक कबीले के सरदार थे ना भाई, पहले एक कबीले के सरदार थे तो उल्टा लटका के मार। चाहिए था ना जब अमीरुल मोमिनीन बनते ज्यादा सख्त हो जाते और इनके अंदर सख्ती आती, पर अमीरुल मोमिनीन बन गए। 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, चेहरे पे नकाब पहना, कंजुल उम्माल में रवायत मौजूद। वही उम्र जो कल गरीब औरत को दुर्रों से मारते हैं, वही उम्र इनकलाब आ गया, सोच बदल गई, निगाह और दिल मुसलमान हो गए। उम्र गुजर रहे हैं, एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई, चेहरे पे नकाब पहने उमर रुक गए। अफला गुलाम साथ था, कहने लगे पता कर कोई मसला है। दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी तेरे बच्चे क्यों रोते हैं? कहने दौड़ जाओ, कौन होते हो? तुम्हें क्यों बताऊं? गरीब हर एक को नई दास्तान पता है। कभी एक जमात आ गई, मुझे बताओ मैं हल करूंगा, फिर दूसरा आ गया जख्म टटोलने, मुझे बताओ मैं किस किस के सामने जख्म खोले, किस किस को बताएं। बीबी कहने लगी जा दौड़ जा। दर्जनों आते हैं, रोज पूछते हैं, पूछ के तू भी जा, आधी रात को तू कौन है? हजरत उमर मिन्नत करने लगे, कहने लगे बीबी तेरी मेहरबानी बता तेरे बच्चे क्यों रोते हैं? तो औरत तड़प के बोली, कहने लगी तू नहीं जाता तो सुन, फिर मेरे बच्चों की गलती ये है कि ये गरीब भी हैं और यतीम भी हैं। इनकी गलती है कि इनका बाप चला गया है, इनकी गलती ये है इन्होंने गरीब घरों में परवरिश पाई है, इनकी गलती ये है कि इनका दादा रईस नहीं था, इनकी कोताही ये है कि इनका नाना जागीरदार नहीं था, इनकी गलती ये है कि इनकी माँ जहेज में कुछ लेके नहीं आई। और क्या पूछना है? हजरत उमर कहने लगे बहन माजरा क्या है? कहने लगी बाप इंतकाल कर गया। उमर जब से हुक्मरान बना है इस गांव में कभी उसने फेरा ही नहीं डाला, वो आया ही नहीं। मेरी गरीबनी के बच्चे सारी सारी रात भूख से रोते, वो कभी आया ही नहीं। ये गलती है। पहले तो मैं कुछ ना कुछ इनको खुश्क रोटी खिला देती थी, आज तो घर में कोई शय नहीं। शाम से लेकर पानी और रोड़े हंडिया में डाले हैं, पकाती जाती हूँ। कहा था चलो सो जाएंगे, पर भूख बड़ी जालिम है, नींद भी नहीं आने देती। सब रोगां दा रोग मोहम्मद, जिस दा नाम गरीबी, कंड बला के लंघ जाते नी दोस्त यार करीबी। कब भूख बड़ी जालिम है, पेट भूखा हो तो ये भी नहीं आती। सोचती थी सोच, अब तहज्जुद का वक्त है पर सोते नहीं। अब बताओ मैं क्या करूं? उमर तो 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, इस कच्ची बस्ती में कैसे फेरा डालेगा? हजरत उमर दौड़े गए, 60 साल उम्र, कंधे पे अनाज का थैला रखा, कंधे पे। गुलाम कहता है हुजूर मुझे दे दे, फरमाया बता कयामत में भी मेरा बोझ उठाएगा? फिर हजरत उमर लाए, फिर उमर ने उस बीबी के घर में चिराग रोशन किया। फिर बूढ़े उमर कहते मेरी बेटियां थी, मेरी बीवियां थी, मैंने खाना कभी नहीं पकाया था। मैंने उस बीबी से कहा बहन तू बैठ जा, बैठ गई। उमर कहते हैं मैंने आग जलाई। आपके गुलाम कहते हैं जब उमर आग में फूंके मारते थे तो उनकी दाढ़ी से धुआं निकलता था। उमर ने आग जलाई। फिर फारूक कहते हैं मैंने कभी रोटी नहीं पकाई थी, पर आज मैंने आटा भी गूंदा। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। और भाई जब तेरा दिल और नजर मुसलमान होती है तो फिर तू झूठे दावे नहीं करता, फिर दीन तेरे लफ्जों में, जुमलों में, तकरीरों में नहीं रहता। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आटा गूंथते, दाढ़ी सारी आटे से भर गई। फिर उमर फारूक रोटियां पकाते तो हाथ जलते। फिर सालन पकाया, फिर उमर ने दस्तरखान बिछाया, फिर वो छोटे छोटे बच्चों का उमर ने मुंह धुलाया। फिर फारूक आजम रोटी के लुक़मे उनके मुंह में डालते और रोते, कहते बेटो उमर को पता नहीं चला कि तुम भूखे थे। बेटियों उमर को खबर नहीं थी, उमर से नाराज तो नहीं हो? छोटे छोटे बच्चे कहते हमें तो पता भी नहीं उमर कौन है। आप क्या बात? फिर उनको उमर फारूक ने खिलाया। फिर फारूक आजम शहर में बैठ गए, उनको हंसाते रहे। गुलाम कहते हुजूर अब क्या करते हो? फरमाया जो मेरी वजह से रोए थे उन्हें खुश ना करूं? हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर से मिलने आए। जनाब उमर कहने लगे यार बड़ा काम का बंदा मिलने आया है, कोई मतलब की बात मिलेगी। जी कहने वाले भी बड़े होते हैं ना। तो
ان کا ویسے بھی حق نہیں بنتا کہ وہ جا کے بتائیں. کچھ ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ کچھ باتیں بتاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اس میں مزہ آتا ہے. حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یار بڑے دنوں کے بعد آئے ہو تو یہ تو بتاؤ میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں؟ میں حکومت کر رہا ہوں، لوگ سارے عدل انصاف کی باتیں بتا رہے ہیں، میرے تقوی کی باتیں سنا رہے ہیں، کوئی غلطی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بالکل غلطی ہے عمر، تمہارے اندر بڑی شدید ہے، مجھے بڑی ناپسند ہے، اور شدید قسم کی غلطی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی. حضرت عمر فرمانے لگے بولو. عرض کی کیا پورے 22 لاکھ مربع میل میں سب جگہ غربت ختم ہو گئی ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں. تو فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب تمہارے پاس دوپہر کا کھانا آتا ہے تو سالن کے ساتھ چٹنی بھی آتی ہے. یہ غلطی نہیں؟ تمہاری حکومت میں 22 لاکھ مربع میل 24 لاکھ مربع میل سارے بندے پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے ہیں. عرض کی نہیں. تو وہ فرمانے لگے حضرت سلمان فارسی عمر پھر تو 2 سالن کھاتا ہے ایک وقت میں، اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ تو جناب عمر فاروق رو پڑے. یہ بالکل جائز تھا. اس بات سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو جائز نہیں دین میں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ کے پاس جائز پہلے 6 سالن کھائیں، میں کون منع کرنے والا؟ پر وہ عمر تھے نا، عمر کا منصب اور ہے. حضرت سلمان فارسی نے جب کہا تو عمر رو پڑے، کہنے لگے تو میرا سنگی ہے، میرے لیے دعا کر، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ غلطی نہیں دہراؤں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرنے جاتے تھے. بھلا کس لیے؟ آپ حکم دیتے تھے لوگوں کو کہ جو میں نے گورنر بنائے وہ بھی سارے حج پہ آئیں، خود بھی جاتے تھے اور سب علاقوں کے لوگوں کو فرماتے تھے بتاؤ تمہارے گورنر کی پوزیشن کس طرح کی ہے. اور آپ نے حکم دیا تھا کہ کسی گورنر کو اجازت نہیں کسی عام آدمی کو مارنے کی. یہاں تو پولیس والا جرم بعد میں بتاتا ہے، 10 تھپڑ پہلے مار دیتا ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، یہاں تو حال یہ ہے کہ مولانا نے اذان پڑھ لی سپیکر کے 3 سپیکروں میں اذان دے لی، اس کو پتہ نہیں تھا تو اس کو تھانے بلا لیا ہے. آپ کو پتہ نہیں قانون کی پابندی کرنی ہے، تو جو ساری رات ڈیک چلاتا رہا، مہندی کے موقع پر ناچ گانا ہوتا رہا، وہاں نہیں قانون یاد آیا؟ آپ نے محفل کرانی ہو تو آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے. یہ جس درس کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، 1 مہینہ پہلے ہم درخواست دیتے ہیں اور میرے دوست 10 دفعہ جا کے دفتروں کے چکر لگاتے ہیں، ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ، پھر ہمیں اجازت ملتی ہے کیا کرنے کی؟ بلا رسول اللہ کا دین بتانے کی، نبی پاک کا. بولیے. تو یہ جو سیاستدان بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، یہ ان کو بھی ایسے ہی بھگایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی نہیں ملے گی اجازت، نہیں ملے گی اجازت، نہیں، آخری رات کہتے ہیں چلو دے دی اجازت. کیا تماشا ہے؟ امیر کے لیے انداز اور ہے، غریب کے لیے اور ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹے معاملات پہ سینکڑوں علماء نے جرمانہ دیا. سینکڑوں علماء نے کس بات کا؟ سپیکر 3 کیوں لگے ہوئے ہیں؟ 1 لگاؤ. 1 اب تمہیں اذان سے بھی تکلیف ہونے لگی ہے. سپیکروں میں کیا ہوتا ہے؟ تقریروں تو بڑے زمانے کی بند ہو گئی، لاؤڈ سپیکر بھی اذان ہی پڑی جاتی ہے نا. لیکن میں کیا کروں، میں تو اس قوم کے بیچ رہتا ہوں جو کہتی ہے بس ٹھیک ہے مذہب تھوڑا سا ہی صحیح ہے، مسجد جائیں گے تھوڑا سا مذہب ٹھیک ہے، باقی ہم نے دنیا داری کر. خدا را سمجھیے اور غور فرمائیے کیا ہو رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی آدمی کو اجازت نہیں، کسی کو. یہاں تو مار مار کے حشر کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں تجھے بلایا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ حالانکہ ایک قانون کے اندر پہلے اس کے وارنٹ لیے جائیں پھر اس کو مارنے کی اجازت ہو. جب ریمانڈ دے دیا جائے گا کہ اب اس پر تم کر سکتے ہو کوئی تفتیش کے لیے، اس پر کسی قسم کی سختی، تب. لیکن غریب آدمی ہے نا تو چوک میں رسوا کر دیا گیا. معاذ اللہ تعالیٰ یہاں تو ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ عورتوں کو تھپڑ مارے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ بوڑھوں کو پکڑ کے ڈال لیتے ہیں، کہتے ہیں تیرا بیٹے پہ مقدمہ ہے، تو چلنا ہمارے ساتھ تھانے، تیرا بیٹا خود بخود آ جائے. اس ظلم کی شریعت اجازت نہیں دیتی شریعت اجازت. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو جال کے بیٹے کے سامنے کہ اس کے باپ کی توہین نہ کرے، اس لیے کہ غلطیاں ابو جال کی ہیں، اس کے بیٹے کی تو نہیں ہے نا. ان کے سامنے نہ بات کرنا، وہ تو مسلمان ہو کے آ گئے. لیکن ہمارا کس طرح کا نظام، کس طرح کا مزاج ہم لوگوں نے اپنا لیا. حضرت عمر نے کہا کسی گورنر کو بھی اجازت نہیں. کانسٹیبل تو دور رہ گیا، ایس ایچ او تو دور رہ گیا، گورنر کو اجازت نہیں کسی غریب کو مارنے کی. تو حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اگر تادیباً مارنا پڑ جائے، یعنی تھوڑا سا
سمجھانے کے لیے. بچے کو نہیں بندہ مارتا تادیبن تنبیہن. تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی بھی تمہیں اجازت نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد بیٹھے تھے, مسجد الحرام سے باہر نکل کے مینا کے قریب ڈیرا لگایا کرتے تھے. پوچھتے تھے بتاؤ کسی کو شکایت تو نہیں؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا میرے گورنر نے مجھے دروں سے مارا ہے, میرے گورنر نے مجھے دروں سے مارا. عمر نے فرمایا بلاؤ نا گورنر کو. کس کو؟ ملے ہو کبھی پنجاب کے گورنر سے؟ کیوں؟ سندھ میں رہتے ہو جی, خیبر پختونخوا میں ہیں آپ, پنجاب کے گورنر سے کیوں نہیں ملے؟ ملا میں بھی نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس بستی کے وہ راہی ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ ہمارا گورنر ہے نا, آئے نا میدان میں نکلے. لیکن ہمیں کوئی, میرا تو خیال ہے بہت سارے لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا, تو کس لیے گورنر بنایا اسے؟ گورنر ہے اس میں بیٹھنے. کیا تماشا ہے, کس طرح کا رویہ ہے. اور یہ غلطی میری اور آپ کی ہے, ہم مجرم ہیں اس نظام کی, جو اس نظام کو بناتے ہیں. غور کریں اور یاد رکھیں. گورنر صاحب آؤ بھائی, گورنر صاحب حاضر ہوئے تو حضرت عمر کہنے لگے اس غریب کو مارا ہے؟ مجمع لگا ہے, گورنر بھی بیٹھے, سارے اس کو مارا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں فلاں بات. فرمایا بات نہیں میں کہہ رہا, تمہیں کہا تھا تم نے مارنا نہیں. قاضی کے پاس لے جاؤ, عدالت میں مقدمہ کرو, سزا ہوگی تو پتا چلے تم نے کیوں مارا. گورنر صاحب نے گردن جھکائی تو وہ امیر آدمی صلح نہیں کرتا غریب سے, وہ چل جانے دے. تو غریب آدمی ہے کہتا چلو ٹھیک ہے. چودھری صاحب بھی کہتے ہیں چھڈ, تو کون سا مقابلہ کر سکتا ہے, تو کون سا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو پھر کیا کرے گا غریب آدمی, سب اس پہ پریشر, صلح کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں. اس نے گردن جھکائی تو بہت سارے گورنر سمجھنے لگے کہ حضرت عمر کہیں گے چل معاف کر دے. گردن جو جھک گئی, معذرت جو ہو گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے غریب کے ہاتھ میں درہ دیا. فرمایا جا آپ گورنر کی طرف, جتنے اس نے تجھے مارے تھے تو بھی اتنے درے مار اس کو درے, لوگوں کو پتا چلے یہ ظلم کا نظام نہیں, یہ محمد عربی کا نظام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ درے مارے جائیں گے. حضرت عمر بن عاص اٹھے اور عرض کی حضور گورنروں پہ یہ بات بڑی مشکل گزر رہی ہے, مہربانی فرمائے تنہائی میں یہ کام کر لیں, تنہائی میں. تو تاریخی جملہ کا حضرت عمر نے فرمایا جب غریب کو مار پڑی تھی تو اس پر گرانی گزری تھی, اس کی کوئی عزت نہیں تھی, عزت صرف گورنر کی ہوتی ہے. اور میں جس کو نہیں گورنری کرنی نہ کرے. حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسر و کسرا کانپتے. سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں, ٹائم کوئی نہیں. ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی, حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے. آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر, ابا جی اندر آ جاؤ. فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو, میں ضروری بات کر رہا ہوں, اندر نہ آنا. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے. ایک حدیث میں, ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے. امام حسین آئے, آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہیں؟ تو کہا وہ اندر تو ہے. تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو, میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں. لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے, میرے لیے, آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے, میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا, ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا. یہ کہہ کے چلے گئے. حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے. حسین ابن علی. تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا. تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے, حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا, کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے, لیکن جو اندر کی بات ہے نا, روح کی, جو عقیدت کی بات ہے, جو وفا کا رشتہ ہے, اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں, یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں, اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے. انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں, اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں. جناب عمر فاروق دوڑے گئے, امام حسین کے دروازے پہ دستک دی. امام حسین باہر, کہا شہزادے یار ملنے آئے تھے, بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے,
آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے، تو میں واپس آ گیا۔ امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی، کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی، اپنے بال زور سے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے، یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے۔ شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آ جایا کر۔ عمر تو لوگ، ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب فاروق اعظم سے کہا، خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیعت شروع میں، پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں، کہنے لگے عمر نیچے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر، سنو کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا، اترنا میرے نانے کا ممبر ہے۔ جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے، تو کہا جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا ممبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں، یہ ممبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں، تیرے ہی نانے کا ممبر ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا ممبر کا نہیں، کہا چلو پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ چلو خیر ہے، کوئی نہیں آپ کے نانے کا، کہا نہیں، تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے۔ جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے، اب کسی کی جرت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، میرا دل کیا میں اندر سے جا کے دیکھوں، پر اس کے دروازے کے قریب گیا تو عمر فاروق کا نام لکھا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا عمر ذرا طبیعت کا سخت ہے، اس نے کہنا ہے قانون یہ ہے کہ پہلے اجازت لو پھر کسی کے گھر جاؤ، چلو ہم نہیں جاتے، عمر سے پوچھ کے چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضور نے بتایا وہ عمر تیرا مکان بڑا پسند ہے یار، میں اندر جانے لگا تھا، دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، جانے لگا تھا اندر، تو وہ نا میں اس لیے نہیں گیا کہ عمر قانون کو بڑا پابند ہے، اس نے کہنا ہے کہ قانون تو اجازت لے کے جاؤ۔ حضرت عمر رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میں کہاں اور جنت کا مکان کہاں، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا حضور خیال کرتے تو جناب عمر پتہ کون تھے، جرت نہیں تھی کسی مائی کے لال کی عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے، ہاں جس کے سامنے شیطان نہ ٹھہر سکے، نکل جاتا ہے شیطان بھی، لیکن صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور کے چہرے پہ شکن آتی تو اتنا وجود ہم نے کسی کا کامتے نہیں دیکھا جتنا عمر کانپا کرتے تھے، کب کبھی تاری ہوتی تھی، وہ دلیر میں کہیں اور ہوں، یہاں تو میں غلام ہوں، یہاں تو میں نوکر ہوں، دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ روس جاؤ، رو پڑتے۔ اور طریقہ کیا ہوتا، زمین پہ کونیاں رکھ کے نا، کونیاں گھٹنے، اب میں آپ کو کر کے کیسے دکھاؤں، حدیث صحیح میں موجود، یہ کونیاں زمین پہ رکھ کے نا، جیسے بچے نہیں چلتے، کونیاں دونوں زمین پہ حضرت عمر رکھ دیتے اور یوں کونیاں رکھ کے تو یوں ہاتھ باندھ دیتے حضور کے سامنے، نیچے کونیاں اور ہاتھ باندھتے اور پھر روتے جب حضور ناراض ہوتے، تو کسی اور سے ناراض ہے نبی پاک، عمر سے نہیں، تو یوں دونوں ہاتھ بچھا دیتے، یوں ہاتھ باندھتے اور کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینم ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، حضور میں بڑا راضی ہوں، حضور میں بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، و محمد نبیم و رسولہ، اور میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ نے محمد کو نبی اور رسول بنایا، حضور بڑا راضی ہوں، مہربانی فرما۔ حضرت عمر فاروق کو زخم لگ گیا، 27 ذی الحج ہے یا 26 ذی الحج ہے، حضرت عمر فاروق زخم گہرا ہے، اپنے شہزادے سے کہنے لگے پتر سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جاؤ، اماں جی سے کہنا میں نے زندگی ساری حضور کے نام کے ساتھ گزار دی ہے، وہ جگہ جہاں آج گنبد خضرا ہے وہاں ایک حضور کا مزار ہے، ایک حضرت صدیق اکبر کا،
تیسری جگہ سید عائشہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ان کا حجرہ تھا نا، حضور نے انہیں دیا تھا. ان کی خواہش تھی ایک طرف میرے سرتاج ہیں، ایک طرف میرے والد ہیں، میں یہاں رہوں گی، قیام کروں گی. تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے سے کہنے لگے پتر ادب سے، چونکہ انہوں نے اپنے لیے جگہ رکھی. کبھی کوئی اس طرح کا اظہار بھی کرتا ہے، اپنی قبر کی جگہ بھی دے دے، اور قبر کی جگہ وہ جہاں 70,000 فرشتے سویرے آئیں اور 70,000 شام کو آئیں. حضرت عبداللہ ابن عمر گئے، کہتے ہیں یہ جگہ بھی کبھی کو کسی کو دے گا. لوگوں کے دلوں میں خیال تھا. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جا کے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا اماں جی والد کو زخم لگ گیا ہے، وقت آخری لگتا ہے. سیدہ رو پڑی، کہنے لگے میرے ابا جی کی خواہش ہے کہ میں نے حضور کا غلام بن کے اور ابو بکر صدیق کا مشیر بن کے وقت گزارا ہے، اگر مجھے وہیں جگہ مل جائے حضور کے قدموں میں تو این سعادت بزور بازو نیست، اتنی بڑی سعادت کیسے اور ملے گی. حضرت عائشہ رو پڑی، کہنے لگی یہ بخاری میں موجود ہے. حضرت عائشہ کہنے لگی عمر سے جا کے کہنا میں نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، پر جا میں نے تیرے لیے احسار کیا، مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، میں نے جگہ عمر کو دی. ہمارے بزرگوں نے تو اتنی بڑی قربانیاں دے کے ہمیں سبق دیا ہے. کچھ نہ کچھ احسار کا، قربانی کا جذبہ ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے، گنجائش بنانی چاہیے.